محترم بزرگوں اور دوستو عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ نجم کی 2 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں 2 اہم مسئلے بیان فرمائے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بیان فرمایا ہے، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کل قیامت کے دن کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ گناہ کسی نے کیا ہو اور اس کے گناہ کا عذاب کسی اور کو دیا جائے، یہ اللہ کے عدل و انصاف کے خلاف ہے۔ جیسا کہ ان آیات کریمہ کے شان نزول میں گزر چکا ہے کہ ایک کافر آدمی کا دوست جب ایمان لانا چاہتا تھا، اس کافر نے اس کو کہا ایمان کیوں لانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اللہ کے عذاب کے ڈر کی وجہ سے ایمان لانا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا اپنے دوست کو کہ قیامت کے دن اگر آپ کو عذاب ہونے لگے گا تو آپ کی جگہ پر میں عذاب بھگت لوں گا، اپنے سر لے لوں گا۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، کسی دوسرے کی جگہ پر عذاب نہیں بھگت سکتا۔ جس نے جرم کیا ہے اسی کو سزا ملے گی، اسی کو عذاب ملے گا۔ دوسرے بندے کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس کی جگہ پر عذاب بھگت لے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ بیان ہوا ہے، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ دنیا میں جو شخص آخرت کی محنت کرتا ہے، کمائی کرتا ہے، اس کا آخرت میں بدلہ پائے گا، اس کو اجر ملے گا۔ جو شخص دنیا میں محنت نہیں کرتا آخرت کی، اس کو آخرت میں کیسے بدلہ ملے گا؟ اور اس آیت کریمہ میں جو فرمایا گیا ہے کہ یہ بات بھی سابقہ انبیاء علیہ الصلاۃ کے صحائف میں موجود ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ محنت کرتا ہے۔ انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ دوسرے کی محنت کا بدلہ اس کو ملے۔ جو شخص محنت کرے گا اس کا بدلہ اسی کو ملے گا، جو محنت نہیں کرے گا دوسرے کی محنت کا بدلہ اس کو نہیں مل سکتا۔ اب اس کی تفسیر میں مفسرین حضرات نے یہ لکھا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ تو بعض مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ جو فرمایا گیا ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ محنت کرتا ہے، اس محنت سے مراد ایمان کی محنت ہے۔ کس کی محنت ہے؟ ایمان کی محنت ہے، کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں دوسرے کی جگہ پر ایمان لے آؤں اور وہ عذاب سے بچ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو شخص ایمان لائے گا اسی کو ایمان کا فائدہ ہوگا۔ جو شخص ایمان نہیں لاتا، ایمان کی محنت نہیں کرتا، تو دوسرے شخص کی جگہ پر ایمان نہیں لا سکتا اور نہ اپنے فرض سے سبکدوش ہو سکتا ہے۔ اسی طرح دوسری تفسیر یہ بیان فرمائی، یہاں محنت سے مراد فرائض کی محنت ہے، کہ فرائض اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ذمہ داریاں یہ تو کرنے ہی کرنے ہیں، جس کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے فرائض لگے اس نے فرض ادا کرنا ہے۔ تو یہ جو فرائض ہیں، فرض نماز ہے، فرض روزہ ہے، فرض حج ہے، فرض زکوٰۃ ہے، یہ دوسرے کی جگہ پر ادا نہیں ہو سکتے۔ کہ کوئی شخص یہ چاہے کہ میں دوسرے کی جگہ پر فرض نماز ادا کر دوں اور اس کی طرف سے ادا ہو جائے اور وہ اپنے فرض سے سبکدوش ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص چاہے کہ میں دوسرے کی جگہ پر فرض روزہ رکھ لوں اور وہ آدمی اپنے فرض روزے سے سبکدوش ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ فرائض کی محنت دوسرے کو نہیں مل سکتی، فرائض اعمال کا بدلہ دوسرے کو نہیں مل سکتا، اس لیے فرائض جو ہے ان کا ایصال ثواب نہیں ہو سکتا۔
رہا اشکال یہ کہ یہ جو فریضہ حج ہے، حج بدل ہو سکتا ہے، فریضہ زکوٰۃ ہے، دوسرا آدمی وکیل بن کر ادا کر سکتا ہے، تو مفسرین حضرات نے اس اشکال کا یہ جواب ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص ترکہ چھوڑ کے گیا ہے اور اس نے وصیت کی ہے کہ میری جگہ پر حج کیا جائے، تو یہ فرمایا دراصل اس کا اپنا عمل ہے، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے وکیل بنا رہا ہے یہ بھی دراصل اس کے عمل کا حصہ ہے، اس کے عمل کا جز ہے، تو لہٰذا یہ اس کے منافی نہیں ہے۔ تو فرائض دوسرے کی جگہ پر ادا نہیں ہو سکتے، فرائض کی محنت دوسرے کے کام نہیں آ سکتے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ ایصال ثواب کے منافی نہیں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ ایصال ثواب کے منافی نہیں ہے، اس لیے کہ ایصال ثواب ہوتا ہے نفلی اعمال کا۔ یہاں پر جو نفی کی گئی ہے وہ فرائض کی نفی کی گئی ہے، نفل اعمال کی نفی کی نہیں کی گئی۔ نفل اعمال کا ثواب پہنچنا، دعا کا ثواب پہنچنا، اسی طرح صدقات کا ثواب پہنچنا، یہ نصوص شرعیہ سے ثابت ہے، بہت ساری احادیث سے ایصال ثواب پہنچنا یہ ثابت ہے، اس لیے وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، اس آیت کریمہ کے منافی نہیں ہے۔ نفلی اعمال کا ثواب دوسرے کو ایصال کر سکتے ہیں، ان کا ثواب بھی پہنچتا ہے، نفع بھی پہنچتا ہے، فائدہ بھی پہنچتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ میں واضح فرما دیا کہ کل قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کسی دوسرے کی جگہ پر عذاب نہیں بھگتے گا، ہر شخص اپنے گناہوں کی خود سزا بھگتے گا، اپنے کردار کا جواب دہ ہوگا، اس کی جگہ پر دوسرا نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایمان کی محنت ہر ایک کے اپنے کام آئے گی، دوسرے کے کام نہیں آئے گی۔ جو شخص ایمان نہیں لے آیا اس کی جگہ پر دوسرا ایمان لے آیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو فرائض اعمال ہیں وہ بھی دوسرے کی جگہ پر کام نہیں آ سکتے، دوسرے کو حق نہیں پہنچا کہ کسی دوسرے کے فرائض اعمال کا بدلہ حاصل کرے۔ ہاں، نفلی اعمال کا بدلہ اس کو مل سکتا ہے، ثواب مل سکتا ہے، ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ اور عمل بنانے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔